ایک سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جو لڑکا لڑکی کے غلط تعلق کی وجہ سے جو زنا کا صدور ہو جاتا ہے، تو جو زنا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں لڑکی کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور حمل ٹھہرنے کی وجہ سے دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد یعنی شادی کرنے سے پہلے جو زنا کا صدور ہوا ہے، جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب کس سے جوڑا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زنا کرنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے کے بعد زانی سے نکاح کرنے کی صورت میں اگر نکاح کے 6 مہینے بعد اس حمل سے بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ ثابت النسب ہوگا، لیکن اگر نکاح کے بعد 6 ماہ گزرنے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اس بچہ کا اس زانی سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اور البتہ اگر اس صورت میں اگر زانی اس بچے کے باپ ہونے کا اقرار کر لیتا ہے اور زنا کا ذکر نہیں کرتا تو بھی اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ مطلب یہی ہے کہ اگر باپ اقرار کر لے کہ شادی ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو کہ یہ بچہ میرا ہے اور وہ زنا کا ذکر نہ کرے، اور اگر 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے تو وہ بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا، اور اگر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو باپ سے نسب ثابت ہوگا۔ حوالہ ہے رد المحتار حاشیہ ابن عابدین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 اور کتب خانہ زکریا دیوبند۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا جائز ہے۔ روزہ فاسد ہونے کے لیے یعنی روزہ ختم ہونے کے لیے ضروری ہے بدن کے حلقی راستوں سے کوئی چیز معدہ یعنی پیٹ میں یا دماغ تک پہنچے، اور خون ٹیسٹ میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کا حوالہ ہے کہ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے لیے اپنے قریب کے مسجد کو چھوڑ کر دور کے مسجد میں جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محلہ کے مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس مسجد سے جس میں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہوں، کیونکہ قریب کے مسجد کو آباد کرنا قریب والوں کا حق ہے۔ بلا وجہ دوسرے مسجد میں جانا بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں نماز پڑھ لی تو نماز درست ہو جائے گی۔ اس کا دلیل ہے خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 مکتب رشیدیہ۔